بھاشا ڈیم کی تعمیر کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس ڈیم سے 3 روپے یونٹ والی 4,500 میگا واٹ سستی بجلی پیدا ہوگی۔ ڈیم سے ملک کو مجموعی طور پر 2,400 ارب روپے کا فائدہ ہوگا اور اس کی تعمیر انشاءاللہ مارچ 2028 تک مکمل ہو جائے گی۔ آئیے اس ڈیم کی مزید خصوصیات پر نظر ڈالتے ہیں۔ بھاشا ڈیم کی وجہ سے 20 ارب 60 کروڑ یونٹ سستی بجلی پیدا ہوگی۔ یہ ڈیم خود تو سالانہ 18 ارب 10 کروڑ یونٹ بجلی پیدا کرے گا، لیکن اس کی وجہ سے 2.5 ارب یونٹ اضافی بجلی پیدا ہوگی۔ یہ بہت دلچسپ اور سمجھنے کی بات ہے۔ چونکہ یہ ڈیم دریائے سندھ میں اونچائی پر موجود ہوگا، اس لیے پہلے تو اس سے بھاشا ڈیم کے مقام پر بجلی پیدا ہوگی اور پھر دریائے سندھ پر واقع دیگر پاور پروجیکٹ سے اضافی 2.5 ارب یونٹ بجلی پیدا ہوگی۔ بھاشا ڈیم سے چھوڑا گیا پانی جب تربیلا ڈیم میں آئے گا تو وہاں بجلی پیدا ہوگی، اور جب یہی پانی غازی بروتھا، جناح اور چشمہ ہائیڈرو پروجیکٹس میں سے گزرے گا تو وہاں پر بھی بجلی پیدا کرے گا۔ یہ اللہ کا دیا گیا بونس ہے۔ بھاشا ڈیم کی عمر 100 سال ہوگی اور اس ڈیم کی وجہ سے تربیلا ڈیم کی عمر میں 35 سال کا اضافہ ہوگا، کیونکہ تربیلا ڈیم میں آنے والی مٹی اور گارا یہ ڈیم اوپر ہی روک لے گا۔ بھاشا ڈیم میں 375 میگا واٹ کی 12 ٹربائنز لگے گی، جن کی مجموعی صلاحیت 4,500 میگا واٹ ہوگی۔ اس ڈیم کے 6 حصے کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ڈیم جلدی مکمل ہو سکتا ہے۔ ان حصوں کے ٹھیکے بھی علیحدہ علیحدہ دیے جا رہے ہیں۔ اب تک ڈیم پر 100 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں، جن میں سے 94 ارب روپے زمین کی خریداری پر خرچ ہوئے ہیں۔ سال 2020 میں ڈیم پر مزید 61 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ بھاشا ڈیم 272 فٹ بلند ہونے کی وجہ سے دنیا کا سب سے بلند رولر کمپیکٹڈ کنکریٹ ڈیم ہوگا۔ بھاشا ڈیم اسلام آباد سے 210 کلومیٹر اوپر واقع ہے۔ اس ڈیم میں کل 81 لاکھ ایکڑ فٹ پانی محفوظ ہو سکے گا، جس میں سے 64 لاکھ ایکڑ فٹ پانی قابل استعمال ہوگا۔ یہ ڈیم اب تک پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم ہوگا۔ یہ ڈیم دریائے سندھ کا 15% پانی محفوظ کر سکے گا۔ یہاں ایک غلط فہمی ضرور دور کرنی چاہیے کہ ڈیموں کی تعمیر سے سندھ میں پانی کی کمی ہو رہی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پاکستانی دریاؤں میں آنے والا 60% پانی صرف مانسون کے 3 ماہ جولائی، اگست اور ستمبر میں آتا ہے۔ کیونکہ بارشوں کے اس موسم میں پورے ملک میں بارشیں ہوتی ہیں، اس لیے دریاؤں کے پانی کو استعمال کرنے کی ضرورت کم پڑتی ہے۔ اگر ہم ڈیم نہیں بناتے تو 3 ماہ کے دوران موجود یہ وافر پانی سمندر میں گر کر ضائع ہو جاتا ہے اور پھر صوبے آپس میں پانی کے لیے لڑتے ہیں۔ اس کا واحد حل ڈیم ہے۔ جس طرح آپ اپنے گھر کی ٹینکی میں پانی محفوظ کرتے ہیں اور حسب ضرورت استعمال کرتے ہیں، اسی طرح ملک کی ٹینکیاں ڈیم ہوا کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی طریقہ آج تک ایجاد نہیں ہو سکا۔ البتہ یہ ضرور ہونا چاہیے کہ پانی کے ضیاع اور چوری کو سیٹلائٹ مانیٹرنگ کے ذریعے روکا جائے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ پانی چوری کسی غریب اور کمزور شخص کے بس کی بات نہیں، اور اسے کرنے بھی کون دیتا ہے، کیونکہ اس چوری کے لیے محکمہ انہار اور پولیس کو رشوت لگانی پڑتی ہے تاکہ آپ کو کھل کھیلنے کا موقع ملے۔ اس ڈیم کی تعمیری لاگت 14 ارب ڈالرز ہے اور ہم سالانہ 20 ارب ڈالرز کا پانی سمندر میں پھینک دیتے ہیں، جسے محفوظ کرنے کے لیے ہمیں منگلا ڈیم جتنے 3 بڑے ڈیموں کی اشد ضرورت ہے تاکہ اسے ضائع ہونے سے بچایا جا سکے اور اپنی پیداوار میں اضافہ کیا جا سکے۔ ڈیم کا پانی ٹیوب ویل سے نکالے گئے پانی سے کہیں زیادہ مؤثر ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کئی اقسام کی معدنیات ہوتی ہیں جس کی پودوں کو اشد ضرورت ہوتی ہے۔ پاکستان میں 2.25 کروڑ ایکڑ رقبہ ایسا ہے جسے اگر پانی مہیا کر دیا جائے تو وہ قابل کاشت ہو سکتا ہے۔ اس 2.25 کروڑ ایکڑ رقبے کو اگر 12 ایکڑ فی خاندان کے حساب سے بانٹ دیا جائے تو 18,75,000 غریب خاندانوں کو روزگار دیا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں فی خاندان اوسطاً 6 افراد ہوتے ہیں۔ اس حساب سے 1 کروڑ 12 لاکھ غریب افراد کو غربت سے نکالا جا سکتا ہے۔ اس ڈیم کی تعمیر سے پاکستان کی پانی محفوظ کرنے کی موجودہ صلاحیت جو صرف 30 دن ہے،
بڑھ کر 48 دن ہو جائے گی۔ یاد رہے، مصر کی پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت 1000 دن ہے، جبکہ انڈیا 220 دنوں کا پانی محفوظ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بھاشا ڈیم سے 3 روپے یونٹ والی سستی بجلی پیدا ہوگی، جبکہ ہم گیس اور کوئلے سے 13 سے 18 روپے یونٹ والی مہنگی بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ اس متعلق موجودہ چیئرمین وابڈا نے ایک اہم انکشاف کیا کہ اس ڈیم کی تعمیر روکنے کے لیے ملک میں موجود پرائیویٹ بجلی گھروں یعنی IPPs کے مالکان سازش کرتے آئے ہیں، اور ان کی اب بھی خواہش ہے کہ یہ ڈیم نہ بنے تاکہ وہ گیس، تیل اور کوئلے سے بنائی مہنگی بجلی عوام کو دے کر سالانہ 1200 ارب روپے لوٹ سکیں۔ سپریم کورٹ نے ڈیمز کی تعمیر کے لیے جو فنڈ بنایا تھا اس میں اب تک 12 ارب روپے جمع ہو چکے ہیں، جس کی نگرانی موجودہ سپریم کورٹ کے ججز کر رہے ہیں، اور وہ فنڈز پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ 2008 میں اس ڈیم کے لیے درکار زمین خریدنے کی لاگت صرف 60 ارب روپے لگائی گئی تھی، جسے 2015 میں بڑھا کر 101 ارب روپے کیا گیا، اور سن 2020 میں اسے 184% بڑھا کر 170 ارب روپے کرنے کی سفارش کی گئی، جس پر پلاننگ کمیشن کو سخت اعتراض ہے۔ پاکستان میں ایک بہت بڑا فراڈ ہوتا ہے۔ پٹواری اور ریونیو عملے سے مل کر زمین کی قیمت کئی گنا زیادہ بتائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ درختوں کے پیسے بھی کھائے جاتے ہیں، کیونکہ درختوں کے پیسے ملتے ہیں۔ اس میں بھی محکمہ زراعت اور ریونیو سے مل کر چھوٹے اور نئے پودے لگا دیے جاتے ہیں، اور قیمت بڑے تناور درختوں کی لے لی جاتی ہے۔ بھاشا ڈیم کی تعمیر کا پہلا افتتاح 2006 میں پرویز مشرف نے کیا، لیکن اس پر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ مشرف نے تو 2016 تک بھاشا، کالا باغ ڈیم سمیت دیگر ڈیم مکمل کرنے کا دعویٰ بھی کیا تھا، لیکن اس کی نظر ملک سے زیادہ امریکہ کو خوش کرنا تھی، سو وہ کرتا رہا۔ ڈیم کا اگلا افتتاح 2011 میں یوسف رضا گیلانی نے کیا، لیکن اپنے 5 سالوں میں پیپلز پارٹی ڈیم تو کیا تعمیر کرتی، اس کے لیے زمین تک نہ خرید سکی۔ اسی طرح نون لیگ اپنے 5 سالہ دور میں بھاشا ڈیم پر کام شروع کرنے کی نوید سناتی رہی، لیکن ڈیم کے لیے ضروری 18,357 ایکڑ پرائیویٹ زمین نہ خرید سکی۔ البتہ اس زمین کے لیے مختص فنڈ میں کیپٹن صفدر نے اربوں روپے کی دہاڑیاں ضرور لگائیں۔ موجودہ حکومت نے سپریم کورٹ کی مدد سے ڈیم کے لیے درکار ساری زمین خرید لی ہے، جو ایک اہم سنگ میل ہے۔ اس ڈیم کی تعمیر سے 32 گاؤں کے 30,000 افراد بے گھر ہوں گے، جن کو 3 ماڈل گاؤں میں بسایا جا رہا ہے، جہاں صحت، تعلیم، بجلی سمیت زندگی کی تمام ضروریات میسر ہیں۔ جس جگہ یہ ڈیم بن رہا ہے اس علاقے میں پتھروں پر بنی 33,000 قدیم تصاویر ہیں، جن کے پانی میں غرق ہو جانے کا ڈر ہے۔ ان میں سے چند تصاویر تو 11,000 سال قدیم ہیں۔ ان قیمتی نوادرات کو جرمن آرکیالوجسٹ کی مدد سے چلاس اور گلگت کے 2 نئے عجائب گھروں میں رکھنے کا پلان بنایا گیا ہے، جس پر ضرور عمل درآمد ہونا چاہیے۔ یہ اقدام علاقے میں سیاحت اور روزگار کے مواقع جنم دے گا۔ ماہرین کے مطابق ہر بڑا ڈیم ملکی معیشت یعنی GDP میں 4 سے 5% اضافہ کرتا ہے۔ اس حساب سے بھاشا ڈیم ملکی معیشت میں 15 ارب ڈالرز کا اضافہ کرے گا، یعنی کل ملا کر 2,400 ارب روپے کا فائدہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس ڈیم کو سن 2028 تک مکمل کروائے، تاکہ پاکستان پیاس سے محفوظ رہ سکے۔ آمین۔